بیویوں کے حقوق میں سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا حق تو اس کا مہر ہے، اور مہر اچھا دینا، اپنے سٹیٹس کے مطابق دینا، جتنا فائنینشل سٹیٹس ہے ہمارا، جتنا سٹیٹس لڑکی کا ہے اس کے مطابق مہر دینا، یہ دینی فریضہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی، پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مہر سیٹ کیا تھا وہ اس زمانے کے 480 درہمز، 480 درہم تھے، جو تقریباً مور اور لیس 1470 گرام چاندی بنتے ہیں، 1470 گرامز۔ اور 1470 گرام چاندی اگر آپ ریٹ دیکھیں تقریباً 3 لاکھ سے کچھ زیادہ، 3 لاکھ روپے سے کچھ زیادہ بنتے ہیں، جس کو ہم مہر فاطمی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بہت ایک مڈل سورٹ آف، آپ سمجھیں، ایک معتدل مہر ہے، لیکن کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا اس وقت ان کے پاس بہت مال نہیں تھا، تو یہ ایک معتدل مڈل مہر ہے۔ تو مہر اچھا دینا چاہیے کیونکہ یہ بیوی کا حق ہے۔ مہر کے اندر سب سے بڑا ایشو جو ہوتا ہے، جو میں نے آبزرو کیا ہے ذاتی طور پہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو بہت کم لکھواتے ہیں، بہت کم دیا جاتا ہے، یا بہت زیادہ لکھوایا جاتا ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ اس نے جو ہے 10 کروڑ روپیہ مہر دے گا یا 5 کروڑ روپیہ دے گا، لیکن اس کے بعد وہ بیوی کو دیتے نہیں ہیں، اور فورس کیا جاتا ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے کبھی کبھی بیویوں کو کہ وہ مہر معاف کر دیں۔ دیکھیں، اگر وہ دل سے معاف نہیں کریں گی تو یہ ظلم ہوگا، اگر وہ دل سے معاف کر دیں وہ ان کی مرضی ہے، لیکن زیادہ اچھا نہیں کہ ہم ایسا مہر لکھوائیں یا لکھیں اور طے کریں، میاں بیوی آپس میں طے کریں جو ہونے والے ہیں، جو کہ شوہر اپنی بیوی کو دے بھی سکے اور اس کو دے دے اور جلدی دے دے۔ اگر کچھ ڈیلے کرنا پڑے تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، جس کو مہر مؤجل اور پھر مہر معجل عین کے ساتھ کہا جاتا ہے، معجل عین کے ساتھ جو کہ فوری دے دیا جاتا ہے، اور مؤجل تھوڑی تاخیر کے ساتھ۔ تو بہتر یہ ہے کہ اچھا مہر طے پایا جائے، اور اس کے اندر وہ جو عورت ہے، وہ جو لڑکی ہے جس کی شادی ہو رہی ہے، اس کی رضامندی شامل ہونی چاہیے، کیونکہ اصل میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو اس کا گفٹ ہے۔ تو پلیز اس کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، دکھاوا نہیں کرنی چاہیے۔ ان اینی وے ہم مسلمان ہیں اور ہم سارے کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے دلوں کی حال کو، ہم دکھاوے کے لیے نہ کریں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہ کریں، بلکہ ہم اللہ کے لیے ایک اچھا مہر اپنے فائنینشل سٹیٹس اور لڑکی کے فائنینشل سٹیٹس کے مطابق رکھیں اور اس کو ادا بھی کریں، یہ اس کا حق ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں۔ قوام کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم انگلش میں کیئر ٹیکر کہتے ہیں، نگران، نگہبان، اس کی ضروریات کا خیال کرنے والا، یہ ہوتا ہے قوام۔ عورت کی ساری فائنینشل نیڈز، سائیکولوجیکل نیڈز، اس کی مورل نیڈز، اس کی انٹلیکچول نیڈز، ان سب کا قوام ہے شوہر۔ اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں، اس کی ذاتی ضروریات، اس کے کپڑے، اس کا مکان، رہنے کی جگہ، اس کی روزمرہ کی ضروریات، ان سب کا ذمہ دار ہے شوہر۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو گھر کا قوام بنایا ہے، کیئر ٹیکر بنایا ہے۔ تو اس لیے میک شور کرنا چاہیے کہ مرد عورتوں کو کما کے دیں۔ بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو فورس کرتے ہیں کہ وہ بھی نوکری کریں ان کے ساتھ، اور بہت جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ بات نہیں ہوتی کہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، وہ اپنے سٹیٹس کو، اپنے فائنینشل سٹیٹس کو، اپنے سوشل سٹیٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ گاڑی چھوٹی چلا رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ بڑی گاڑی چلائیں، اور شوہر کی تنخواہ میں بڑی گاڑی آئے گی نہیں تو وہ فورس کرتے ہیں اپنی بیویوں کو کہ تو وہ بھی جاب کریں تاکہ دونوں کا پیسہ مل کے پھر وہ ایک بڑی گاڑی افورڈ کر سکے۔ دیکھیں، ضروریات زندگی اور چیز ہیں، لگژریز اور چیز ہیں، اور لگژریز کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو وسعت دے دے مال کے اندر، اور اس کو
افورڈ کر سکتا ہے وہ، تو بالکل بھی حرام نہیں ہے کہ آپ بڑی گاڑی چلائیے، بڑے گھر میں رہیے، رائٹ، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم ان لگژریز کو حاصل کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہم اپنی بیویوں کو فورس کریں کہ وہ نوکری کریں. ہم سب جانتے ہیں ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ عورتوں کو وہ عزت، وہ اکرام، وہ تعظیم ان کی نہیں کی جاتی باہر سوسائٹی کے اندر جیسے کہ وہ ڈیزرو کرتی ہیں. آپ کسی بھی کمپنی میں چلے جا کے دیکھیے، کالجز، یونیورسٹیز میں جا کے دیکھیے، ہر جگہ پہ نوٹسز لگے ہوتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہو تو رپورٹ کیا جائے. کیا ضرورت پڑی ان سب کو یہ سارے نوٹسز لگانے کی؟ اس لیے کیونکہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک نوٹسز لگے ہیں اور ایسی چیزیں رپورٹ ہونی چاہیے. لیکن کیا ہم چاہیں گے کہ ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ میں ایز اے شوہر اپنی ضروریات، اپنی بیوی کی ضروریات پوری کر سکتا ہوں، لیکن صرف اپنے سوشل سٹیٹس کو اوپر کرنے کے لیے اپنی بیوی کو ایسے انوائرمنٹ میں جانے پہ فورس کروں جہاں پہ اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی ہو؟ یہ تو عجیب بات ہے. مرد کے لیے مرد کی شایان شان بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ قوام ہے، وہ اس کا محافظ بھی ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے کہ کوئی شخص بھی میری بیوی کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنے پائے. تو پلیز اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ کمائے. کچھ جگہوں پہ عورت مجبور ہو جاتی ہے بیچاری، مثال کے طور پہ بیوہ ہو گئی، مثال کے طور پہ طلاق ہو گئی اس کی. اصولاً تو معاشرے کو ابھی بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن کچھ جگہوں پہ اس کی ضرورت بن جاتی ہے کیونکہ اس کے بچے ہیں اور اس نے اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا ہے فائنینشلی، تو وہ مجبور ہوتی ہے کہ وہ کام کرے. وہ ایک ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں، لیکن نارمل سرکمسٹانسز کے اندر مرد کو ذمہ داری لینی چاہیے. اور خاص طور پہ اگر بچے چھوٹے ہوں تو بچوں کی ذمہ داری شروع میں انیشلی تو ماں کی اولین ذمہ داریوں میں سے ہے. ماں کی گود تو بچوں کا مدرسہ ہوتی ہے. دا فرسٹ اسکول آف اے چائلڈ از دا لیپ آف دا مدر. ماں کی گود بچے کا پہلا اسکول ہے. اور اگر بچے کو اگنور کر دیا جائے اس لیول کے اوپر جب کہ بچے چھوٹے ہیں اور ماں ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے تربیت کے لیے، تو یہ بچہ محرومی کا شکار ہو جاتا ہے. کل کو باپ کو تو کمانا ہی کمانا ہے. تو اینی وے یہ ایک ٹاپک ہے، لیکن مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو فائنینشیل سپورٹ بھی کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا ہے.